اعجاز احمد بٹ ہمارے آج کے پروگرام KNI کے مہمان ہیں SP آرگنائز کرائم آفتاب پھلروان صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے سر؟ وعلیکم السلام بٹ صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں کیسی طبیعت؟ الحمدللہ جناب. اچھا, آپ یہ بتائیں اپنے کچھ ہمیں ایجوکیشنل اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی بٹ صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ اکاڑا. وہاں پہ جس طرح کہ میرے نام کا حصہ ہے پھلروان, تو ضلع اکاڑا کی تحصیل دیپال پور کا ایک گاؤں ہے رکن پورہ, جو کہ میرے پردادا کے پردادا نے آباد کیا تھا. یہ سارا گاؤں پھلروان برادری کا ہے. میری وہیں پہ ہی بیسک ایجوکیشن ہوئی. پرائمری میں نے وہاں سے رکن پورہ سے پاس کی, اور لکیلی میں ایجوکیشن میں شروع سے بہت اچھا رہا ہوں. کلاس 1 سے کلاس 5 تک میں نے وہاں اسکول ٹاپ کیا. 5th میں میں نے اسکالرشپ لیا. تو پھر میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ فردر ایجوکیشن کے لیے مجھے لاہور بھجوایا جائے. تو اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا. 6 سے لے کے 10th تک گورنمنٹ سلیمانیہ پبلک ہائی اسکول سمن آباد, وہاں سے میں نے میٹرک کیا. مڈل میں اور میٹرک میں پھر دونوں کلاسز میں میں نے اسکالرشپ حاصل کیا تھا. جس کے بعد میں نے FC کالج میں داخلہ لے لیا. FC کالج سے میں نے FSC کیا اور پھر BA کیا. BA میں میرا سبجیکٹ کمبینیشن تھا سائیکالوجی, پولیٹیکل سائنس اور عربک. تینوں سبجیکٹس میں نے FC کالج ٹاپ کیا تھا. بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے آپ. جی, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد پھر میرا لاء کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا. تو دین گریجویشن کرنے کے بعد یونیورسٹی لاء کالج قائد اعظم کیمپس پنجاب یونیورسٹی میں نے داخلہ لے لیا. یہاں سے میں نے لاء کیا, لاء گریجویشن کی. اس کے بعد پھر 1993 میں تھرو پبلک سروس کمیشن میں نے ایز پولیس انسپیکٹر پنجاب پولیس جوائن کی. اس وقت میں نے پولیس انسپیکٹر کے علاوہ میری بطور سیکشن آفیسر پنجاب سیکریٹریٹ میں بھی تھرو پبلک سروس کمیشن کی سلیکشن ہوئی تھی. ایز بینکر گریڈ 2 بھی میری سلیکشن ہو گئی تھی. بٹ آئی پریفرڈ ٹو جوائن پولیس which was my passion and which is my passion. اچھا, پولیس جو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ پیشن بھی تھا, تو اس کے علاوہ کیا آپ کو بچپن سے شوق تھا یا یہ موقع آنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا؟ بس اب بات بڑی سمپل ہے. ہم میں سے ہر بندے کے زندگی میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں, وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. ہم سب برائی کو روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے پاس طاقت ہو تو میں یہ کر دوں گا, طاقت ہو تو یہ کر دوں گا. ایمان کا جو طاقتور ترین درجہ ہے, ایمان کے 3 درجے ہیں. برائی کو دیکھنا, پہلا درجہ برائی کو دیکھنا اور اسے طاقت سے روکنا. دوسرا درجہ زبان سے روکنا. تیسرا درجہ دل سے برا سمجھنا. برائی کو ہاتھ سے روکنے کا شرف صرف اور صرف اس معاشرے میں پنجاب پولیس کو, چاہے وہ پنجاب پولیس ہو, KPK پولیس ہو, سندھ پولیس ہو, تو وہ صرف پولیس کو حاصل ہے. تو میری خواہش تھی کہ ہم جو کچھ ناانصافی دیکھتے ہیں تو اسے روکیں. اور اللہ کا شکر ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا میں مکمل طور پہ کامیاب رہا, لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے جہاں برائی کو دیکھا تو اس کو روکنے کے لیے پوری اپنے محکمانہ اختیارات استعمال کیے. اور اس میں کس حد تک کامیاب رہا اس کا فیصلہ تو میرا ڈپارٹمنٹ یا معاشرے کے جو دوست ہیں, لوگ ہیں, وہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ اپنا انسپیکٹر سے SP تک کا جو سفر ہے یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی, میں 93 میں نے پولیس جوائن کر لی. پھر ہم ٹریننگ کے لیے پولیس کالج سہالہ چلے گئے, جو کہ بہت خوبصورت یادیں ہیں ہماری پولیس کالج سہالہ سے. وہاں سے اچھا, میرا چونکہ ڈومیسائل اکاڑا کا تھا تو میں ٹریننگ کے لیے ڈسٹرکٹ اکاڑا سے سہالہ گیا تھا. وہاں ٹریننگ کرنے کے بعد میں واپس آیا تو مجھے ایڈیشنل SHO تھانہ صدر رنالہ خورد لگایا گیا, جہاں میرے جو SHO تھے اس وقت انسپیکٹر محمد یوسف شاہ صاحب واز اے لیجنڈ پولیس آفیسر, آئیکونک پولیس آفیسر تھے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ریق رحمت فرمائے. لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا انسپیکٹر محمد یوسف شاہ صاحب سے. اس ٹریننگ کے بعد پھر میں لاہور آ گیا. لاہور آتے ہی مجھے جو پہلی اسائنمنٹ دی گئی وہ انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر مجاہد اسکواڈ تھی. اس وقت ہم نے مجاہد میں جب مجاہد اسکواڈ میں آیا تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ
کچھ 400-500 انکوائریاں پینڈنگ پڑی تھیں. اچھا جو 500 جی 400-500 انکوائریاں پولیس ملازموں کی, پولیس افسروں کی, انسپیکٹر, سب انسپیکٹر, کانسٹیبل. تو کوئی بھی جب آتا تھا انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر تو وہ فائلوں کی تعداد دیکھ کے گھبرا جاتا تھا کہ جناب ایسے انکوائری ایک شروع کر دی تو پھر ساری کرنی پڑیں گی. تو اس وقت میں نے کہا کہ نہیں, یہ ساری جو انکوائریاں پینڈنگ پڑی ہیں ان کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے. تو ایز انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر مجاہد وہ جو 400-500 انکوائریاں تھیں وہ ہم نے سب کی سب کلیئر کر دیں. کتنے عرصے میں؟ یہ تقریباً مجھے اس میں 2 ماہ لگے. واہ, یہ تو بڑی تیزی سے ان کو ختم کیا. 2 ماہ میں ہم صبح سے لے کے شام تک, یا تو میں پیٹرولنگ چیک کرتا تھا, چیک کرنے کے بعد میں پھر واپس ادھر آ جاتا تھا, اور ہم نے ان کو پابند کیا ہوتا تھا کہ جی اپنا جواب دیں. تو جواب دینے کے بعد وہ فائنلائز کر کے کنکلوژن کر کے ہم ایس پی صاحب کو بھجوا دیتے تھے. یعنی آپ کا پیشن تھا کہ یہ ختم کرنی ہے اور ہو بھی گئی. پینڈنسی, بٹ صاحب آئی ہیٹ پینڈنسی. آپ کی ٹیبل پہ فائلیں پڑی ہیں, بھائی کیوں پڑی ہیں؟ شام کو جب آپ اٹھیں تو آپ کی ٹیبل نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے. کل نئی فائلیں آئیں گی, اس پر ہم ڈیسیجن کریں گے. کام کو جب لٹکانا ہے تو آپ اس وقت جسٹس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بالکل. آپ ایک بندے کو انصاف 20 سال بعد دے رہے ہیں, 5 سال بعد دے رہے ہیں, اتنی دیر میں تو اس بیچارے کا وہ سارا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور ظالم کو آپ نے اگر سزا دینی ہے تو ایز ارلی ایز پاسبل, اور اگر کسی مظلوم کو ریلیف دینا ہے تو جلد از جلد ریلیف اس کو دیں تاکہ وہ ریلیف محسوس کرے. اچھا آفتاب صاحب, آپ جب انسپیکٹر مجاہد تھے تو آپ نے اتنی پینڈنگ جو فائلیں ان کو اتنی جلدی کلیئر کر دیا, تو اس کا مطلب کہ میکانزم موجود تھا, ول نہیں موجود تھی پہلے سے, تو آپ نے وہ کام آسان کر دیا. تو پھر مزید سفر کیسے جاری رہا؟ یہ برسا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. رائٹلی آپ نے درست طور پہ اینالائز کیا ہے, آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے کہ سب کچھ موجود تھا, لیکن اس کو چھیڑنے کو تیار کو نہیں تھا. مجھے یاد ہے اس وقت جو میرے پی ایس او تھے, جو لیڈر تھے, تو انہوں نے کہا کہ سر اس کو اگر ہم کریں تو یہ ساری فائلیں کلیئر ہو سکتی ہیں. تو میں نے کہا پھر رکاوٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سر رکاوٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو روزانہ 8 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ فائلوں کو کلیئر کرنا چاہتے تو میں نے کہا کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آپ کام بھی کر لیں گے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے وہ صرف جب شروع کیا تو دین اللہ تعالیٰ کو شکر ہے ہر چیز اس میں کلیئر ہوتی گئی, اور وہ فائلیں ہم نے بالکل کلیئر کر دی. ملازموں کے جو مسائل تھے وہ کلیئر ہو گئے. اس میں ایک چیز اور تھی, ملازموں کے تبادلوں کا بڑا مسئلہ تھا. کچھ ایسے سرکل تھے جہاں پہ ملازم جانا چاہتے تھے, کچھ ایسے سرکل تھے جہاں پہ کوئی رہنا نہیں چاہتے تھے. تو جن کی سفارش ہوتی تھی وہ اچھے سرکلز میں چلے جاتے تھے, اور جن کی سفارش نہیں ہوتی تھی وہ کئی سال ادھر پڑے رہتے تھے. میں نے اس کا ایک فارمولہ بنا دیا کہ کوئی بھی ملازم کسی بھی سرکل میں 3 ماہ سے زیادہ نہیں گزارے گا. تو اس طرح آپ کی روٹیشن ہوتی رہے گی. وہ جب ہم نے روٹیشن کو امپلیمنٹ کیا تو وہ ملازم جن کی کئی سالوں سے نہیں سنی جا رہی تھی وہ اس روٹیشن میں آ کے مطمئن ہو گئے, اور جو اپنے آپ کو فنے خواہ سمجھتے تھے ان کو پھر وہ ساری جو ٹف اور رف ڈیوٹیاں تھیں وہ بھی کرنا پڑی, جس کی وجہ سے اوور آل مجاہد اسکواڈ کی جتنی نفری تھی وہ بڑی مطمئن ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک چیز بھی چھپی ہوئی ہے پولیس میں. پولیس کمانڈ اگر تمام ملازموں اور افسروں کو بغیر سفارش کے ان کی سہولت کے مطابق پوسٹنگ کرنا شروع کر دے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا. اچھا آفتاب صاحب, آپ اس وقت انسپیکٹر تھے اور یہ جو تبادلے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے پولیٹیکل انٹرفیئر ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس ساری چیزوں پہ کیسے قابو پایا آپ نے؟ برسا بھی آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے. بالکل آپ کی ٹھیک ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے. اس میں اس کا کریڈٹ, اس وقت میرے ایس پی تھے, ایس پی مجاہد ڈاکٹر امیر شیخ, بڑے قابل افسر تھے, بڑے قابل افسر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, انہیں اور ترقی عطا فرمائے. تو انہوں نے مجھے پورے اختیارات دیے. انہوں نے کہا کہ یہ تبادلے یا آپ نے پورے میرٹ پہ کرنے ہیں اور پھر آپ نے مجھے بھجوا دینے, جو آپ بھجوائیں گے میں اس پہ سائن کروں گا. جو مسنگ جو پینڈنگ فائلیں ہیں, پینڈنگ انکوائریاں ہیں, وہ انسپیکٹر صاحب آپ کلیئر کریں گے. میں نے پھر ڈاکٹر امیر شیخ صاحب سے بہت کچھ سیکھا, اور ان کی پیٹرونیج کی وجہ سے تمام مجاہد اسکواڈ کے ملازموں کو, اپر سبارڈینیٹ اور لوور سبارڈینیٹس کو وہ جسٹس مل سکا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. تو یہ ایک ٹیم ورک تھا. ڈاکٹر امیر شیخ کی رہنمائی اور پیٹرونیج کے بغیر شاید وہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا.